نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری اس جامع مسجد حیدر کرار اور مدرسہ دارالقرآن میں نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یوں تو میرے اللہ نے میرے نبی کو کئی معجزات دیے۔ پتھر میرے نبی کو سلام کرتے تو درخت میرے نبی سے کلام کرتے۔ میرا نبی اپنی لعاب مبارک جو کڑوے کنویں میں ملائے تو سارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ وہ نبی جب پانی کی قلت ہو تو اللہ نبی کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دے۔ مگر ان سب معجزوں سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی اسی شان کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن کو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم سب مل کر بھی اور قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ لیکن منکرین قرآن اس کو آج تک نہ قبول کر سکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کو قبول نہ کر سکیں گے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کو یاد کرنا اور پھر اس کا سمجھنا اللہ نے بہت ہی آسان کر دیا۔ فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر کوئی اس کو پڑھنے والا ہو اور اگر کوئی اس کو سمجھنے والا ہو تو ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ دوسری بات، فہم قرآن، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا، بلکہ مسجد حیدر کرار کے نمازی تو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر روز نماز فجر کے بعد درس قرآن اور خلاصہ تفسیر وہ سنتے ہیں، اور دورہ ترجمہ قرآن کی کلاس جو مسلسل جاری ہے، جس میں خادم قرآن میرے والد محترم حضرت مولانا قاری یاسر اقبال توحیدی صاحب آپ کو ترجمہ قرآن سناتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کا انداز و خطاب کتنا عام و فہم ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ قرآن نے مجھے میرے رب کا تعارف کچھ یوں کرایا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ، اللہ کے سوا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کا بھی کوئی خالق نہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ، اللہ کے سوا ما یملکون من قطمیر، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں، اللہ یعلم السر واخفی، ہر راز اور مخفی چیز کا جاننے والا اللہ، اللہ کے سوا لا یحیطون بشیء من علم، ایک ذرے کا بھی کسی کو بھی مکمل علم نہیں۔ قرآن نے مجھے بتایا آدم کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ، نوح کی کشتی کو پار لگانے والا اللہ، مچھلی کے پیٹ میں یونس کی پکار کو سننے والا اللہ، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنانے والا اللہ، چھری کے نیچے اسماعیل کی حفاظت کرنے والا اللہ، دریا کے اندر موسیٰ کے لیے راستے بنانے والا اللہ، یوسف کو جیل کی سلاخوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والا اللہ، زکریا کی دعاؤں کو قبول کر کر یحییٰ جیسا بیٹے دینے والا کون ہے؟ آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کر بولیے، کواری مریم کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایوب کی بیماریوں کو ایک ہی لمحے میں ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ توجہ کرنا، محبت کے ساتھ جواب دینا، عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر پوری کائنات کا امام بنانے والا کون ہے؟ سامعین موت، تکبیر، شان توحید باری تعالی، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ سامعین محترم، قرآن نے مجھے بتایا جس نبی کا تو امتی ہے وہ نبی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ قرآن نے مجھے صحابہ کا تعارف کروایا، قرآن نے مجھے والدین کا احترام کرنا بتایا، قرآن نے مجھے سچ کی تالقین کی، قرآن نے مجھے دنیا اور آخرت کے کامیابی کے سارے گر مجھے قرآن نے بتائے۔ اس لیے آج آپ کو بھی دعوت ہے کہ آئیے قرآن کی اس تبلیغ میں
قرآن کی اس تعلیم میں، قرآن کی اس اشاعت میں داعیہ قرآن و سنت کا ساتھ دیجیے اور قرآن مجید سے اپنی دوستی کو پکا کر لیجیے، اور یہ قرآن جنت کے داخلہ ہونے تک آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ پختہ تعلق اور جوڑ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔